چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت جاری اجلاس ختم ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے صدر مملکت عارف الوی سے ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انتخابات سے متعلق صدر کی جانب سے خط لکھا گیا تھا اور ملاقات کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ کہا گیا تھا کہ 90 دن میں الیکشن کرانے کا پابند ہے الیکشن کمیشن۔ اس سلسلے میں صدر کی جانب سے ملاقات کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت ایک اہم مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ صدر عارف الوی سے چیف الیکشن کمشنر ملاقات نہیں کریں گے، بلکہ صرف خط لکھ کر ہی جواب دیں گے۔ قانونی ٹیم نے صدر مملکت سے مشاورت نہ کرنے کی تجویز دی ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے، سینئر اینالسٹ حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حبیب صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ صدر کی جانب سے جو خط تحریر کیا گیا تھا اس پر اب خط لکھ کر ہی جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ ہے کہ ملاقات نہیں ہوگی چیف الیکشن کمشنر کی۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں اس معاملے کو؟ آ رہی کہ جب صدر ایک عہدیدار کو بلاتا ہے تو آخر اس کے پاس کیا جواز ہے کہ وہ ملاقات سے انکار کر دے۔ صدر کے پاس یہ واضح اختیار ہے، خاص طور پر الیکشن کے معاملے میں۔ میری بھی رائے یہی ہے کہ شاید صدر کے پاس اب اختیار باقی نہیں رہا، لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ صدر جب کسی عہدیدار کو بلائے تو وہ عہدیدار اس طرح انکار کر دے اور کہے کہ جناب میں ملاقات نہیں کروں گا، آپ کو خط لکھ کے جواب دوں گا۔ آپ یہی خط جو ہے اگر چیف الیکشن کمشنر جو ہے صدر کے پاس تشریف لے جائیں اور وہاں پر جا کے ان کی خدمت میں پیش کر دیں کہ سر یہ ہے جناب صدر، یہ ہے ہمارے خیال میں جو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پوزیشن بنتی ہے، تو لہٰذا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، تو اس طرح صدر کی تعظیم بھی ہوگی۔ ہمیں ڈاکٹر عارف الوی سے انٹرسٹ نہیں ہے، پاکستان کے نظم میں، پاکستان کے انتظام اور انصرام میں صدر کی حیثیت بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جب ہمارے اس طرح کے اعلیٰ عہدیدار جب صدر سے انکار کرنے سے گریز کریں گے تو آپ دراصل اپنے نظم کے اوپر کوسچن لگا رہے ہیں ریاست کے۔ تو اس لیے میرے خیال میں تو الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمشنر کو بالکل چاہیے کہ وہ صدر کے پاس جاتے اور یہ خط بالکل دس بستہ جا کے ان کی خدمت میں پیش کر دیتے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر ہمیں سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں، اگر وہ چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے تو ایک ریٹائرڈ افسر ہے۔ ہمیں چیف الیکشن کمشنر اور صدر کے درمیان بات کرنی چاہیے، نہ کہ ڈاکٹر عارف الوی اور سکندر سلطان راجہ کے درمیان۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، اور انہیں صدر کے پاس تشریف لے جاتے تو ان کی عزت میں بالکل کوئی کمی نہ آتی۔ حبیب صاحب، اب تو خیر ترمیم کے ذریعے الیکشن کمیشن کو یہ مکمل اختیار دیا گیا کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے جب یہ ترمیم نہیں ہوئی تھی، ابھی یہ قانون پاس نہیں ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کے پی اور پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے معاملہ چل رہا تھا، تب بھی صدر کی جانب سے اس طرح کا ایک خط تحریر کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی ملاقات کے لیے نہیں گئے تھے چیف الیکشن کمشنر۔ اب اس تمام تر صورتحال میں جو ایک غیر جانبدارانہ ایک امیج ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا یا چیف الیکشن کمشنر کا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی حد تک جو ہے وہ نقصان پہنچے گا؟ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا جو طرز عمل ہے وہ پچھلے 1.5 سال کے اندر کچھ اسی طرح کا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال اپریل میں جب صدر نے اسمبلی توڑی تھی اور بعد میں وہ عدالت سے بحال ہو گئی تھی، لیکن صدر نے جب اسمبلی توڑی تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں، تو اس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے اپنے صریح جو اس کے اوپر جو فرائض عائد کیے ہیں دستور نے، ان سے انکار کرتے ہوئے صدر کو خط لکھ دیا کہ جناب ہم 3 مہینے میں الیکشن نہیں کروا سکتے۔ تو یہ تو بالکل ایک سیدھی آپ یوں سمجھیے کہ اپنے دستوری فرائض سے روگردانی تھی۔ اس کے بعد پھر جب 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹی اس وقت بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر پاکستان اس سے پہلے یعنی 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹنے سے پہلے یہ ہوا کہ پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے لوگ تھے، انہوں نے جب ڈیفیکٹ کیا تو اس کے بعد وہ سیٹیں خالی ہوئی، تو چیف الیکشن کمشنر نے یا الیکشن کمیشن نے ایک عجیب و غریب پوزیشن لے لی کہ نہیں جی اب پہلے وہ 20 سیٹوں کے الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد ہم ری ارینج کریں گے، حالانکہ دستور میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ، میں اس کو بدنیتی نہیں کہہ رہا، میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر جب بھی دستور کی طرف دیکھتے ہیں یا قانون کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسی تشریح کرتے ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ محض اتفاق ہے یا کچھ اور ہے؟ اس کا جیسے آج صدر نے بلایا ہے تو چیف الیکشن کمشنر کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ صدر کے پاس نہ جائیں، انہیں صدر کے پاس جانا چاہیے تھا، اور بہتر ہوتا کہ یہی خط اور یہی موقف جا کے زبانی صدر کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا تو بات ختم ہو جاتی۔
حبیب صاحب، اب اگر قانونی لحاظ سے دیکھا جائے، صدر کے اس خط کا جواب اگر خط کی صورت میں ہی جاتا ہے، ملاقات نہیں ہوتی ہے، تو صدر اس کے بعد ممکنہ طور پر قانونی لحاظ سے کیا کرنے کے مجاز ہیں، کیا کر سکتے ہیں وہ؟ دیکھیے، صدر کے پاس کوئی اختیارات تو زیادہ نہیں ہوتے، یعنی اسے ہمیشہ حکومت کو اعتماد میں لے کے چلنا پڑتا ہے، لیکن کم از کم اس پرٹیکولر کیس میں صدر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو کنڈکٹ ہے وہ شاید زیادہ مناسب نہیں ہے، اور پھر آپ بظاہر ہے چیف الیکشن کمشنر کو اس طرح تو نہیں ہٹایا جا سکتا، لیکن صدر کا لکھا ہوا خط اگر کوئی اس کے جواب میں صدر لکھتے ہیں تو وہ نہ صرف ایک ڈیبیٹ کا موضوع ہو جائے گا، بلکہ آنے والے دنوں میں چیف الیکشن کمشنر کے لیے اور الیکشن کمیشن کے لیے ایز اے ہول بھی شاید زیادہ مشکلات پیدا کرتے۔ تو بہتر یہ تھا کہ یہ ساری کی ساری باتیں یہ نہ ہو رہی ہوتی اگر چیف الیکشن کمشنر تشریف لے جاتے وہاں پہ اور صدر صاحب کی خدمت میں یہی خط جو ہے وہ پیش کر دیتے۔ ٹھیک حبیب صاحب، اب حلقہ بندیوں کی جو بات ہو رہی ہے مردم شماری کے بعد، لاجیکلی اب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مئی سے پہلے انتخابات شاید ممکن نہیں ہوں گے، مشکل ہوگا، 90 دن میں انتخابات تو نہیں ہونے والے اب، تو کیا اس تمام تر ان چیزوں میں کیا صدر کہیں پر انٹرفیئر کر سکتے ہیں دوبارہ؟ دیکھیے، جب آپ کے دستور سے روگردانی ایک دفعہ ہو چکی ہو، دستور کے طے شدہ راستے سے ہٹ کے ہم تشریحات کی پگڈنڈیوں پہ چل پڑے، تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے جنگل میں گھس جاتے ہیں جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم جس طرح ہم نے الیکشن کو ڈیلے کیا 2 صوبوں کا، تو اس وقت بھی ہم ان لوگوں میں شامل تھے جو یہ عرض کر رہے تھے کہ جب آپ دستور کا اتنا صریح حکم نہیں مانیں گے تو نتیجہ تن آپ آئندہ الیکشن کو بھی سوالیہ نشان کی زد میں لے آئیں گے۔ تو آج بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر آج ایک جنرل الیکشن کو جو دستور کا واضح اور بیان حکم ہے، اگر ہم اس حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے حلقہ بندیوں میں غیر معمولی مطلب اس میں تاخیر کر دیتے ہیں یا کچھ اور دیگر پروسیجرل پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں یا کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر جب آپ کے دستور میں پھر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ان 2 اقدامات کو اپنے برج کیسے کریں گے۔ تو لہٰذا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دستوری ڈھانچہ لرز رہا ہے، لیکن اس میں جتنے بھی لوگ ہیں جیسے چیف الیکشن کمشنر ہیں، اب ان کے پاس ایک اختیار ہے جو انہیں اسمبلی نے جاتی ہوئی اسمبلی نے دیا ہے، اور ایسی اسمبلی جس میں اپوزیشن موجود نہیں تھی اور ایسی اسمبلی جس میں موجود ساری جماعتیں الیکشن سے گریزاں تھی، تو لہٰذا اب آپ کی جو قانونی صورتحال ہے وہ دستور کو لرزائے دے رہی ہے۔ لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصولی طور پر جو قانون ہے، یعنی سادہ لیجسلیشن جو ہے وہ دستور کو ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتی۔ تو اس پرٹیکولر کیس میں بھی جب الیکشن آگے بڑھے گا تو عدالتیں بھی موجود ہیں، اب اس میں دیکھتے ہیں کہ جب عدالتوں میں یہ کیس جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا۔ سر، آئین سے روگردانی کے حوالے سے بھی آپ بات کریں، اس تمام تر صورتحال میں جو نگران حکومت ہے اس کو کس طرح کا جو ہے وہ ریئیکشن دینا چاہیے، یا آپ کے خیال میں وہ کس طرح سے پرفارم کر پائے گی ایسی صورتحال؟ دیکھیے جی، نگران حکومت جو ہے بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن کے ماتحت ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ماتحت جو ادارہ ہے جو نگران حکومت کا ہے، خواہ وہ کابینہ ہے خواہ وہ وزیر اعظم ہے، تو ظاہر ہے اس کے پاس تو بہت زیادہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو ڈکٹیٹ کرا سکے۔ ہاں، اگر وہ صدر کے ساتھ، یعنی اگر واقعی جو نگران حکومت ہے وہ الیکشن کروانے پر تل جاتی ہے تو پھر اس کو صدر کی سپورٹ جو ہے اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اہم ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کا ریئیکشن جو ہے الیکشن کے حوالے سے، یا اس کا جو لائحہ عمل ہے وہ کیسے سامنے آتا ہے۔ ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں انہوں نے تو بالکل اس کو ایک ایسی جگہ بنا رکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جہاں سے سوائے پریس ریلیز کے خبر ہی باہر نہیں آتی۔ بے طرح کی آپ دیکھ لیجئے کہ ہر روز مجالس برپا ہو رہی ہوتی ہیں اور ان میں سے بیشتر مجالس جو ہیں بغیر کسی فیصلے کے ختم ہو جاتی۔ تو جب آپ کا الیکشن کمیشن الیکشن میں انٹرسٹڈ نہ ہو تو ظاہر ہے پھر پاکستان کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت دستوری بحران ہے وہ زیادہ شدت اختیار کرتا چلا جائے گا۔ ٹھیک سر، یہ انتخابات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو آج ایک اور اہم ملاقات ہوئی ہے، امریکی سفیر نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی ہے، شفاف انتخابات کے حوالے سے بتایا گیا کہ ڈسکشن ہوئی ہے، اس ملاقات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، دنیا بھر کے جو سفارت خانے اسلام آباد میں ہیں وہ نظر رکھے ہوئے ہیں ہماری صورتحال کے اوپر، کیونکہ ہمارے ہاں جو صورتحال اب درپیش ہے ہمیں اس طرح کی صورت پہلے کبھی پیش نہیں آئی۔ مثلا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے کوئی الیکشن ڈیلے ہوئے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو الیکشن کی ڈیلے کے بارے میں اتنا زیادہ ابہام پایا جائے جتنا کہ آج کل پایا جا رہا ہے۔
تو لہٰذا وہ تمام جو پاکستان کے اندر سفارتکار ہیں انہیں اس بات پہ پریشانی ہے کہ اگر دنیا نے پاکستان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے تو کس کے ساتھ کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی دور رس معاہدہ کرنا ہے یا اس کا باقاعدہ طور پر ڈور ڈالنا ہے تو کیا نگران حکومت سے شروع کی جائے گی بات؟ کیا نگران حکومت کوئی اتنی لمبی ہے کہ جس کے ساتھ ہم ایک طویل مدت کا معاہدہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر ظاہر ہے قومی اسمبلی بھی موجود نہیں ہے تو اس معاہدے کی اہمیت اور حیثیت کیا ہوگی؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو دنیا کے لیے پریشان کن ہیں. پھر ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو امریکہ ہے، امریکن جب ملتے ہیں تو اب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی ہیں، اور آئی ایم ایف میں جو امریکہ ہے اس کی ایک غیر معمولی حیثیت ہے، بلکہ تقریباً اس کو ویٹو پاور کا درجہ حاصل ہے آئی ایم ایف میں بھی. تو آئی ایم ایف کے مفادات کا تحفظ بھی انہوں نے دیکھنا ہے، اور خاص طور پر امریکہ نے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلتا ہوا نظر آئے گا. کیونکہ اگر وہ انہیں پاکستان کا سسٹم کانسٹیٹیوشن کے مطابق چل رہا ہوگا تو آئی ایم ایف ایک طرح سے ڈیل کرے گا، اور اگر اس الیکشن کے اوپر کوئی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں تو پھر آئی ایم ایف کا رویہ بھی بدل سکتا ہے. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.